ویلکم بیک ناظرین. اچھا جی، اب یہ بات جو ہے دوسری طرف ہم کر لیں. برکس میں پاکستان نے درخواست دی ہے کہ اس کو شامل کر لیا جائے. اب ہم اس کو دیکھتے ہیں اس تناظر میں کہ جو پاکستان چین کی طرف سے، میرے خیال میں ان سے چین کو پہلے راضی کیا ہوگا، پھر اس کے بعد میں رشیا کو راضی کرنا ہے، کیونکہ یہ خبر جو آئی ہے وہ ہمارے جو رشین سفیر ہیں جمالی صاحب، خالد جمالی صاحب، رشیا میں جو ہمارے سفیر ہیں ان کی طرف سے، کہ ہم نے درخواست دی ہے اور رشیا سے درخواست کی ہے کہ آپ ان کا ساتھ دیں. جی اس پہ کیا فرمائیں گے؟ جی، اس میں ہم نے درخواست دی ہے اور انشاءاللہ منظوری ہوگی ہم پاکستان کو شامل کرنے کے لیے. اس میں شاید ہندوستان ہماری مخالفت کرے، پر میرے خیال میں برکس جو باقی ممالک ہیں برکس میں، وہ سب ہماری طرف ہوں گے کہ پاکستان اس میں شامل ہونا چاہیے، کیونکہ دنیا میں پانچویں طاقت ہے پاکستان. 240 ملین لوگ ہیں، تو ہمیں باہر نہیں رکھ سکتے ہیں. اگر ڈیولپنگ کنٹریز کا کوئی گروپ بنتا ہے اور اس میں اور ہم شامل ہونا چاہتے ہیں، تو میرے خیال میں سب جو ملک ہیں وہ ہمارے ساتھ ہوں گے. اب ہم نے انڈیا کی اگر اپوزیشن ہوتی ہے اس کو ہم نے اوور کم کرنا پڑے گا. یہ آئی ایم ایف کا پھر کیا رویہ ہوگا اس پر، رد عمل ہوگا اس پر؟ میرے خیال میں آئی ایم ایف کی اس سے کوئی زیادہ تعلقات نہیں ہیں. برکس کے ممبرز بہت سارے آئی ایم ایف کے ممبرز ہیں، اور اس میں میرے خیال میں کوئی اس میں جوڑ ترک نہیں کرنا چاہیے اس کو. آپ کا خیال یہ ہے کہ یہ آسانی سے ہم اس کو اگست میں جب یہ میٹنگ ہوگی؟ نہیں جی، آسانی سے شاید ہو. اگر ہندوستان مخالفت کرتا ہے تو پھر مشکل ہوگی. پھر ہم نے ڈپلومیٹک کیمپین کرنا ہوگا اور ہم نے کنسنسس دنیا برکس کی ممبرز میں کنسنسس بنوانا ہوگا کہ پاکستان کو شامل کیا جائے. تو اس میں تو کوئی شبہ ہی نہیں ہے کہ انڈیا ہماری مخالفت ہر چیز پہ کرتا ہے، ہر چیز پر وہ جی پاکستان سینٹرک رہتا ہے، اور ہر چیز پر وہ خام خواہ. جیسے افغانستان کا معاملہ ہو تو وہاں پر بھی مداخلت کر رہا ہے، اور ہمیں وہاں پر سے میں نے حملہ کروا رہا ہے، تو اس میں مدد دے رہا ہے. تمام کے تمام ساری دنیا اس پر نظر اپنی اس پر نظر نہیں ڈال رہے ہیں، سر پہ نظر کر رہے ہیں، تو وہ تو کرے گا ہی. جی تو اس کو آپ جی سمجھتے ہیں کہ ہمیں آپ اوور کم کر لیں گے؟ جی ہمیں کوشش تو ضرور کرنی ہے، اور میرے خیال میں دنیا ہمارے ساتھ ہوگی تو ہندوستان آئسولیٹ ہو جائے گا اگر انہوں نے ہماری مخالفت کی. پر وہ ضرور میرے خیال میں وہ کریں گے. ہم نے بھی اپنی کوشش جاری رکھنی ہے، پریشر ڈالنا ہے. ہم پاکستان کو باہر نہیں رکھ سکتے ہیں. جیسا کہ آپ نے فرمایا، خطے میں جو پاکستان کا کردار ہے بہت مثبت ہے. پاکستان ایک ذمہ دار ایٹمی ملک ہے. بہت سے اس کو، حالانکہ 27 فروری 2019 کو اس پر یعنی اس نے جو 26 کو جو اس نے جو جو جارحیت کی تھی، ایک قسم کی جارحیت ہی کہنا چاہیے وہ، کہ وہ 26 درا آیا تھا پاکستان میں. تو اس کے بعد 27 فروری کو ہم نے جواب دیا تھا. لیکن یہ اس قسم کے جو اہم ملک ہونے کے باوجود بھی، ایٹمی ملک ہونے کے باوجود بھی ہم نے اس کو ایسکلیٹ نہیں کیا. ایک چھوٹا موٹا ان کو منظر میں دکھا کر اور ان کا اس سے بات کو صاف کر لیا. لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ جو افغانستان کا نیا معاملہ اٹھ رہا ہے، اس میں انڈیا پیش ہے، اور ان کا جو سوشل میڈیا ہے خصوصاً، اور جو میڈیا جو بالکل میڈیا کہلانے کا حق میں مستحق نہیں ہے، کیونکہ وہ جس طرح سے چلاتے ہیں وہ میڈیا کے اور جس طرح سے جھوٹی خبروں کو پھیلاتے ہیں، اور وہ میڈیا کہلانے کا مستحق نہیں ہے جو اسٹینڈرڈ ہے میڈیا کا. لیکن پھر بھی بہرحال ایک میڈیا ہے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی بغلیں بجا رہے ہیں، اور بہت زیادہ کے ساتھ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں تعلقات کی کشیدگی بڑھے گی. تو اس پر آپ یہ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کیا یہ ایسا ہے کہ ایک خیال یہ ہے کہ دوحہ میں جو یہ اسلحہ چھوڑ کے گئے ہیں امریکن افغانستان میں، وہ ایک معاہدے کے تحت ہوا، اور وہ چاہتے یہ ہیں کہ پاکستان اور افغانستان کے درمیان میں کوئی کھل کر کوئی مسئلہ کھڑا ہو جائے؟ جی یہ دیکھیں، افغانستان ہمارا برادری ملک ہے اور ہمارا امیجیٹ نیبر ہے. تو نیبرز کے درمیان اختلاف ہوتے رہتے ہیں، اور ان اختلاف
جیسے آتے ہیں تو ان کو حل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور پاکستان اور افغانستان کے درمیان اختلاف تاریخ میں بھی ہوئے ہیں، اور ہم نے وہ اختلاف ان کو ہم نے حل کیا تھا، اور انشاءاللہ جو موجودہ جو کچھ مشکلات ہیں وہ بھی ہم حل کر سکیں گے، کیونکہ افغانستان اور پاکستان اتنے قریب تعلقات ہیں، ہمارے ایتھنک تعلقات، ہماری جو دونوں اسلامی ملک ہیں، دونوں دونوں ملکوں میں بہت بڑی پشتون پاپولیشن ہے، دونوں برادری ملک ہیں، ہماری اکنامی جو افغانستان کی اور پاکستان کی اکانومی جوڑی بھی ہے، تو جو بھی اختلاف ہوں گے انشاءاللہ ہم نے ان کو حل کرنا ہے، اور حل ہو جائیں گے اور ہندوستان تو ہر طرف سے، ہر طریقے سے اس نے فتنے کرنے ہیں ہمارے خلاف، تو وہ کریں گے، کیونکہ ہمارا دشمن ملک ہے۔ ہم نے ایکسپیکٹ کرنا ہے کہ اس نے ہمارے خلاف ایکشن لینے ہیں، اور ہم نے ان کو نپٹنے ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم نپٹیں گے اس کو۔ تو میرے خیال میں افغانستان اور پاکستان جڑے ہوئے ہیں، وہ تاریخ میں جڑے ہوئے ہیں، اور یہ مسئلے ہم حل کریں گے انشاءاللہ۔ افغانستان کے ساتھ تعلقات اچھے ہوں گے جیسے ہم آگے بڑھتے ہیں۔ سفیر صاحب، میرا جو آخری سوال ہے آپ سے وہ یہ ہے کہ جو اس وقت چائنا، وہ یہ انڈیا کے وزیر دفاع، وزیر داخلہ، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ صاحب ہم ٹو فرنٹ وار جو لڑنے کو تیار ہیں، ہم چائنا سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول میں اور پاکستان سے لائن آف کنٹرول میں، دونوں طرف سے ہم مقابلہ کر سکتے ہیں، ہماری صلاحیت یہ ہے، اور ہم جس وقت بھی چاہیں سرجیکل اسٹرائک کر سکتے ہیں، جب بھی چاہیں ہم جو ہم پاکستان کا جو کشمیر، آزاد کشمیر جسے ہم کہتے ہیں، وہ لے سکتے ہیں۔ یہ جو ہرزہ سرائی وہ ہر وقت کرتے رہتے ہیں، یہ اشتعال دلاتے ہیں یا یہ ایکچولی ان کا کوئی ارادہ ہے؟ یہ دیکھیں، اس قسم کی باتیں کرنا تو بڑا آسان ہے، ہم؟ پر میرے خیال میں ہندوستان چین سے کبھی نہیں لڑے گا، اور اس نے اگر پاکستان پہ اس کی آنکھیں ہیں تو اس کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس کا امکان کیا ہوگا، اور ہماری طاقت جو ہے وہ کوئی چھوٹی طاقت نہیں ہے۔ پاکستان کی ڈیفنس فورسز جو ہیں وہ دنیا میں مانے ہوئے ہیں، افیکٹو فورس ہے۔ انٹرنیشنل پیس کیپنگ میں آپ جو ہماری جو عزت ہے ایز اے فائٹنگ فورس، ڈسپلن فورس، وہ بہت اہم سمجھا جاتا ہے۔ تو ہندوستان کو 10 مرتبہ سوچنا ہوگا پاکستان کے خلاف کچھ کرنے سے۔ لیکن اس قسم کی جو یہ بات ہے، ایک ذمہ دار آدمی، ایک وزیر ہے لے کر سطح کا آدمی جو دفاع کا وزیر ہو، وہ اس قسم کی باتیں کرے تو وہ یہ ان کو زیب دیتا ہے، یا پھر یہ اس قسم کی جو میں یہ بات جو کہہ رہا ہوں کہ مشتعل کرنے کے لیے دیتے ہیں، یا ڈرانے کے لیے دیتے ہیں، یا اپنی عوام پبلک کنزمپشن کے لیے دیتے ہیں؟ جی، دونوں چیزیں ہیں۔ وہ اپنی عوام کو خوش کرنا چاہتے ہیں کہ ہم بہت بڑی طاقت بن گئے ہیں، اور پاکستان تو ہمارے سامنے کچھ نہیں ہے، اور ہم جو کچھ کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ بس کرنا دوسری بات ہے، اور یہ میرے خیال میں ان کے ارادے جو بھی ہوں، ہماری جو دفاعی قوت ہے اس کو انہوں نے دیکھنا ہوگا، اور اتنا آسان نہیں ہوگا کہ کوئی ہمارے خلاف اس قسم کی ایگریشن کر سکے، کیونکہ پاکستان بہت بڑا ملک ہے، اور پاکستان کی کیپیبلٹیز کو جانتے ہیں، اور تو میرے خیال میں اس سے ان کو سمجھنا پڑے گا کہ پاکستان کے خلاف ایگریشن کاسٹ فری نہیں ہوگا، بہت بہت اس کا کاسٹ ہوگا۔ یہ جگہ جس طرح سے کہ پاکستان نے اظہار کیا جو ابابیل کا تجربہ کر کے اور غوری کا تجربہ کر کے، جو کہ وہ بذات خود اس بات کا مظہر ہے کہ پاکستان ان کو بتانا چاہتا ہے کہ ہم حالت تیاری میں ہیں، تو یہ کوئی افیکٹ کرے گا ان کو؟ جی دیکھیں، انہوں نے پوری ہماری جتنی قوت ہے اس کو اسیس کرنا ہوگا،
اور وہ جانتے ہیں ہماری کیپیبلٹیز کیا ہیں. اس سے میرے خیال میں ان کو بہت سمجھداری سے برتاؤ کرنا پڑے گا. تو جو ہماری کیپیبلٹیز ہیں، اسٹریٹجک کیپیبلٹیز ہیں، مثال کیپیبلٹیز، وہ سب وہ جانتے ہیں. اور میرے خیال میں اس سے ان کو سمجھداری سے کام لینا پڑے گا. اچھا، ایک بات تو یہ ہے کہ وہ ٹو فرنٹ وار نہیں لڑ سکتے. وہ یہ یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ ایک تو چائنا کے خلاف وہ نہیں لڑ سکتے، اگرچہ امریکہ ان کو چاہے گا کہ اس سے الجھائے تبت میں، تو یہ آپ کا خیال یہ ہے کہ ٹو فرنٹ وار نہیں لڑ سکتا. ایک تو یہ بات. دوسری بات یہ ہے کہ وہ پاکستان کے خلاف حملہ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ وہ پاکستان کے خلاف بھی حملہ نہیں کر سکتا. چین سے آپ کے مطابق وہ لڑ نہیں سکتا، ہم پر حملہ نہیں کر سکتا. تو جی، پھر یہ جو کچھ بھی کر رہا ہے، یہ جو باتیں کر رہا ہے، یہ پھر کیا معنی ہے اس کے؟ یہ دیکھیں، ہندوستان میں جیسے آپ نے دیکھا ہے، یہ مودی صاحب کی جو حکومت ہے، جب یہ الیکشن آتا ہے تو ان کی ریٹرک بڑھ جاتی ہے، اور اپنی عوام کو وہ بیوقوف بنا رہے ہیں کہ ہم بڑی طاقت بن گئے ہیں اور دنیا میں ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے. ٹھیک ہے، ان کی اکانومی بڑھ گئی ہے، ان کی ڈیفنس کیپیبلٹیز بڑھ گئی ہیں، پر وہ اس پوزیشن میں میرے خیال میں نہیں ہے کہ نہ صرف چین کے خلاف، نہ ہمارے خلاف بھی وہ ایگریشن کرنے سے ان کے لیے بڑا مشکل ہوگا. بہت بہت شکریہ جناب محترم سفیر منیر اکرم تھینک صاحب آپ کا، کہ آپ نے تھینک ہمیں موقع دیا ہے. اور یہ ایک بہت اہم موضوع ہے، اور آپ بہت اہم شخصیت کے مالک ہیں، پاکستان کی نمائندگی کرتے ہیں، اور جس طرح سے کرتے ہیں وہ دل مو لینے والی ہے. آپ نے منیر اکرم صاحب کا، جو کہ آپ کے محبوب ہیں، ان کا آپ نے یہ انٹرویو سنا، ان کی گفتگو سنی. اس کے بعد ہم آپ سے اجازت لینا چاہیں گے. اللہ حافظ.